اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المقصد الاول المرفوعات. مرفوعات گنے ہوئے ہیں جو نحو میں استعمال ہوتے ہیں، ان کو کوئی یاد کر لے. یعنی یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیشہ کیا ہوں گی؟ جملے کے اندر مرفوع ہوں گی. یعنی ان پر کیا ہوگا؟ ان کی رفع کی علامت آئے گی. جیسے رفع کی علامت، پہلی علامت کیا ہے؟ ضمہ ہے. رفع کی علامت الف ہے، کس میں؟ تثنیہ میں. رفع کی علامت واو ہے، کس میں؟ جمع مذکر سالم میں. تو کہا جو یہ چیزیں جیسے آپ کو یہاں بتایا گیا، فاعل کیا ہے؟ مرفوع ہے. مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یعنی اس کو بولا جاتا ہے نائب فاعل. کیا بولتے ہیں؟ ہاں، مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یعنی ایسا مفعول کہ جس کے فاعل کا کوئی نام نہ ہو، فاعل کا پتہ نہ ہو. ما لم یسمى فاعلہ، اس کے فاعل کا معلوم نہ ہو. ایسا مفعول جس کا فاعل پتہ نہ ہو، اس کو کیا بولیں گے؟ نائب فاعل. المبتدا خبر اسم النواسخ. نواسخ جانتے ہیں آپ کس کو کہتے ہیں؟ وہ شارف صاحب کسے کہتے ہیں نواسخ؟ آقا جو اعراب کو کر دیتے ہیں ختم کر کے دوسرا اعراب دو. کون ہے؟ اس کی تو خبر ہوتی ہے. یہ اسم النواسخ و خبرہا، خبرہا میں ٹھیک ہے وہ ناسخ ہے. انا انک ان لکن لیتا لعل، لیکن اسم کو کون تبدیل کرتا ہے؟ افعال ناقصہ، کانا سارا ظل باتا اصبح مسا. ٹھیک ہے، یہ اسم کو چینج کرتے ہیں، اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے. اور خبر کس کی مرفوع ہوتی ہے؟ حروف مشبہ بالفعل کی. انا انک ان لکن لیتا لعل. تو یہ یعنی کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ فاعل ہوگا مرفوع، کہیں بھی رہے کیا کہیں گے؟ مرفوع. نائب فاعل مرفوع، مبتدا مرفوع، خبر مرفوع. ٹھیک ہے، کانا کا اسم مرفوع، انا کی خبر مرفوع. یہ آپ کو اس میں کسی طرح کا شک نہیں ہونا چاہیے. علامت کچھ بھی ہو مرفوع کی، چاہے ضمہ ہو، چاہے الف ہو، چاہے واو. ان تینوں کے علاوہ کوئی اور علامت ہے چوتھی غلام علی صاحب؟ رفع کی علامت السلام علیکم. ہاں، ضمہ الف اور واو. وعلیکم السلام. ضمہ کہاں ہوتی ہے؟ اس کا اعراب ہم پڑھ چکے ہیں کہاں کہاں ہوگا. صحیح. الف سے کہاں ہوگا مرفوع؟ تثنیہ میں. واو سے کہاں ہوگا؟ جمع. اور اسماء ستہ مکبرہ میں جب وہ مضاف ہو کہ ریائے متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرح. اور اسی طرح سے مبتدا مرفوع، خبر مرفوع، کانا کا اسم مرفوع اور انا کی خبر مرفوع. تو یہ سب مرفوعات ہیں. ٹھیک ہے، یہ گنے ہوئے ہیں. اگر یہ آپ کو یاد رہے تو اعراب میں غلطی نہیں ہوگی. آپ آنکھ بند کر کے کہہ سکتے ہیں یہ اس کی اسم ہے، یہ اس کی خبر ہے، تو کیا اس کا اعراب ہوگا؟ ہمیشہ کہا جائے گا کانا زید قائما، کانا کا اسم مرفوع، خبر منصوب. ان کا اسم منصوب، خبر مرفوع. انشاءاللہ آئے گی اس کی بحث. اب دیکھیے الدرس العاشر. الدرس العاشر یعنی 10واں سبق. سب سے پہلے مرفوعات میں ہم نے کس کو بتایا تھا؟ فاعل کو. تو آئیے الفاعل، پہلی بحث کس کے لیے انہوں نے کون سے مرفوع کی؟ جو کیا تھا؟ فاعل تھا. کیا کہا؟ وفیہ خمسۃ مباحث.
اچھا بتائیے خمسۃ مباحثہ، مباحثہ کا اعراب کیا ہے یہاں پہ جو آپ ممنوع من الصرف کا پڑھ چکے ہیں اس اعتبار سے بتائیے کس کو کیا لگ رہا ہے؟ آقا الف کے بعد دو حرف ہے. بالکل صحیح. اس کو کیا بولتے ہیں؟ الف نون زائدتان. نہیں، جمع منتہی الجموع. منتہی الجموع ہے یہ، مفاعلہ اور مفاعیل صیغہ منتہی الجموع ہے، یعنی جس کے بعد جمع بنانا ممکن نہیں. تو یہ مجرور ہے. خمسطوں کا معدود کیا ہوتا ہے؟ جمع مجرور. تو مباحثہ مجرور ہے کس سے؟ فتحے سے، اس لیے کہ کیا ہے؟ ممنوع من الصرف. وفیہ خمسۃ مباحث، اور اس میں 5 بحثیں ہیں. الاول، پہلی بحث کس کے بارے میں ہے؟ تعریف الفاعلی، فاعل کی تعریف. فاعل کہتے کس کو ہیں؟ کہہ رہے ہیں وَهُوَ اسم قبلہ فعل او شبہہ. کہہ رہے ہیں ایک ایسا اسم قبلہ فعل، اس سے پہلے کیا ہو؟ فعل ہو. او شبہہ، یا اس کی کیا ہو؟ شبہ فعل ہو. شبہ فعل سے مراد کیا ہے؟ اس میں فاعل کیا عمل کرتا ہے؟ فعل کا عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اس میں فاعل عمل فعل کرتا ہے. آگے مثال دیکھیں گے ہم لوگ. وَهُوَ اسم قبلہ فعل، ایک اسم جس سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ فعل. جیسے ضربا زیدن، تو زید سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ ضربا. تو یہ کیا ہوا؟ زید کا اعراب کیا ہو جائے گا اس تعریف کے مطابق؟ فاعل. کہہ رہے ہیں وَهُوَ اسم قبلہ فعل، ایک ایسا اسم جس سے پہلے فعل ہو. او شبہہ، یا شبہ فعل ہو. اسند الیہ علی جہت قیامہ بہ، اور اس کی سند اس طرح سے دی گئی ہو کہ جیسے اسی نے اس فعل کو انجام دیا ہو. اسند الیہ، اس کی طرف، یعنی اس اسم کی سند دی جائے کس کی طرف؟ فعل کی طرف. علی جہت قیامہ، اس طریقے سے کہ اس نے اسے انجام دیا ہے. بہی، یعنی بذالک الفعل، لا وقوعہ علیہ، نہ کہ فعل اس پر کیا ہوا ہو؟ واقع ہوا ہو. مثلا کیسے؟ میں نے کہا اکلا زید خبزا، تو یہاں خبزا جو ہے وہاں پر فعل اس نے انجام دیا ہے کہ فعل واقع ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کس نے؟ اکلا زید خبزا، تو خبزا نے کیا کیا ہے؟ فعل کو انجام دیا ہے کہ فعل پر واقع ہوا ہے؟ فعل پر واقع ہوا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اسناد اس طرح کی ہو کہ اس نے فعل کو انجام دیا ہو، نہ کہ فعل اس پر انجام پایا ہو. نحو قام زیدن، جیسے کہ قام زیدن. یہاں زید کو اگر دیکھا جائے تو زید کو دیکھیے اور زید کو مجھے دیکھ کے بتائیے کہ زید سے پہلے فعل ہے یا نہیں ہے؟ فعل ہے، مرفوع ہے. اور ترجمہ جب ہم کریں گے تو کیا ہوگا؟ زید کھڑا ہوا. تو فعل کو انجام دینے والا کون ہوا؟ زید. تو فعل کی سند زید کی طرف ایسے ہی ہے نا کہ اس نے فعل کو کیا کیا ہو؟ انجام دیا ہو. زید ضارب ابوہ، زیدن کیا ہے؟
زیدن ہے مبتدا، ضاربن ہے خبر، اور ابوہ ہے ضاربن کا فاعل، اس لیے کہ ضاربن ہے اسم فاعل، اسم فاعل عمل فعل کرتا ہے. اچھا دیکھیے انہوں نے کیا کہا تھا، اسند الیہ علی جہت قیامہ بہ، اس طرح سے اس کی سند دی گئی ہو کہ اس نے فعل کو انجام دیا ہو. اس سے انہوں نے کس کو خارج کر دیا؟ مفعول بہ کو خارج کر دیا، کیونکہ مفعول بہ فعل کو انجام دیتا ہے کہ فعل اس پر واقع ہوتا ہے، فعل واقع ہوتا ہے، اس لیے کہ مفعول کی طرف بھی فعل کی نسبت دی جاتی ہے. صحیح ہے، فعل کی نسبت مفعول کی طرف بھی ہوتی ہے، لیکن وہاں مفعول کیا کرتا ہے؟ اس پر فعل انجام پاتا ہے، نہ کہ وہ فعل کو انجام دیتا ہے. ضرب زید عمرا ہم نے کہا تو یہاں ضرب زید فعل کو انجام دینے والا زید ہے، اور جس پر انجام دیا گیا وہ کون ہے؟ عمر ہے. تو نسبت دونوں کی طرف ہے. تو جب انہوں نے کہا اسند الیہ علی جہت قیامہ بہ، اس سے انہوں نے مفعول بہ کو خارج کر دیا. چلیے دیکھیے اب یہاں دیکھیں ایک جو مثال ہے ہمارے پاس، قام زیدن، زید کو رفع کس نے دیا ہے؟ زید کا عامل کون ہوگا یہاں پہ؟ قام. زید ضارب ابوہ، ابوہ کو کس نے دیا؟ ضاربن نے. ما ضرب زید عمرا، یہاں ما ضرب یہ مثال ہمیں کس کی دے دی؟ نفی کی مثال دے دی. ما ضرب نہیں مارا زید نے کس کو؟ عمر کو. اب یہاں پہ ایک اور مثال قرآن سے ہم لوگ لے لیتے ہیں. آیت قرآنی ہے، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ. الوانہ یہاں پہ دیکھیں یخرج فعل ہے، من بطونها من حرف جر، بطون مجرور، اور مضاف ہا کیا ہوگی؟ مضاف الیہ. کیا نکلتی ہے؟ یخرج کا فاعل کون قرار پائے گا؟ شراب. کیا نکلتی ہے؟ شراب نکلتی ہے. تو شراب کیا ہوا؟ یخرج کا فاعل. اب یہاں سے دیکھیں مختلف الوانہ، جن کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ الگ ہوتا ہے. الوان کا اعراب یہاں کیا ہوگا؟ کہا الوان کا اعراب فاعل ہے. یہ کیا ہے؟ فاعل ہے. عامل کون ہے یہاں؟ یہ شبہ فعل. مختلف اس میں فاعل ہے یا نہیں ہے؟ جب ثلاثی مزید میں ہم اس میں فاعل بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ میم کا اضافہ کریں گے.
ما قبل کیا کر دیں گے؟ مکسور. تو مختلف ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس میں مفعول ہوتا. مختلف کیا ہوگا؟ اس میں فاعل. تو اس میں فاعل بھی عمل فعل کرتا ہے. تو شراب کو جو دے رہا ہے رفع وہ یخرجو دے رہا ہے، فعل تام ہے یہ کہ فعل ناقص ہے، اور یہ شبہ ہے فعل تام. یہ بھی وہی کام کرے گا جو یہ کر رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ اگر یہی مختلف ہوتا تو الوانہ کا اعراب کیا ہو جاتا؟ اگر یہ اس میں مفعول ہوتا تو اعراب کیا ہو جاتا اس کا؟ کون بتائے گا؟ ہاں فتحہ آ جاتا. جی فتحہ ہوتا، منصوب ہوتا. نہ منصوب نہیں ہوتا، نائب فاعل ہوتا. اب اس کی صفت ہے نا، کچھ صفت ہوتا. نہیں نائب فاعل ہوتا. صحیح ہے، یعنی وہ اپنے اکارڈنگ عمل کرے گا. ٹھیک ہے، یعنی جو مفعول ہوگا نا، ایسے سمجھ لے مفعول ہوگا تو کیا کرے گا؟ مجہول کا عمل کرے گا، فعل مجہول کا. تو فعل مجہول کیا کرتا ہے؟ نائب فاعل لائے گا نا. وہ زوربا زیدن کہیں گے کہ زوربا زیدن کہیں گے؟ زوربا زیدن. اس لیے کہ تو اسی لیے جو اس میں مفعول ہوگا تو کس کا کرے گا؟ فعل مجہول کا عمل. اور جب اس میں زوربا زیدن رہے گا، زیدن زوربا زیدن ہوگا. کیا ہوگا؟ فاعل کی اعراب لے لے گا. ہاں فاعل کا اعراب وہ لے لے گا. یہاں پہ دیکھیں مختلف کیا ہوتا ہے؟ مختلف اس میں فاعل ہے، اس لیے الوان کا اعراب کیا ہے؟ فاعل. ٹھیک ہے، اور اگر یہی مختلف ہوتا تو وہ کیا ہو جاتا؟ نائب فاعل. کیونکہ مختلف ہونے کی صورت میں، اس میں فاعل ہونے کی صورت میں فعل معلوم کا عمل کرتا ہے، اور اس میں مفعول رہے گا تو فعل مجہول کا عمل کرے گا. اب یہاں پہ دیکھیے زید ضارب ابوہ. ضارب اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل. کتبہ سے کیا بنے گا؟ کاتب. ضربہ سے ضارب. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں فاعل ہے. اس میں فاعل کیا کرتا ہے؟ عمل فعل معلوم کرتا ہے. تو ابوہ کا اعراب اس کے اکارڈنگ کیا ہو جائے گا بھائی؟ ورنہ ابوہ کو مرفوع کس نے کیا؟ آپ کیا اعراب کریں گے؟ زیدن ہم نے کہہ دیا مبتدا، ضارب خبر. جو خبر ہو ایسا تو ہے نہیں کہ مضاف الیہ اور پھر مضاف بن جائے، تو خبر بن کے پھر مبتدا ہو جائے گی. وہی چیز ہو سکتا ہے جی؟ یہ صرف اضافت میں ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ پہلے مضاف الیہ ہو پھر کیا ہو جائے؟ مضاف ہو جائے. لیکن باقی اعراب میں ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ خبر بنی دوسرے کے لیے کیا ہو جائے گی وہ مبتدا. ایسا نہیں ہوتا. زیدن مبتدا ہے، ضارب خبر ہے، ابوہ کیا ہے؟ فاعل ہے. کیوں؟ کس نے فاعل اس کو بنایا؟ رفع کس نے دیا؟ کہا ضاربن نے، جو شبہ فعل ہے. کیا یہ؟ شبہ فعل. وما ضرب زید عمران. یہ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ فعل اور شبہ فعل کی بات. کہ کچھ اور مثالوں کا سہارا لیا جائے. کیا کہتے ہیں غلام علی صاحب آپ؟ اس کا ترجمہ بتا دیجیے. زید ضارب ابوہ. ٹھیک ہے، زید ضارب. زید مارنے والا ہے. کس کو مارنے والا ہے؟ ابوہ. اب یہاں زید نہیں مار رہا ہے. زید ضارب ابوہ، زید اس کے باپ مارنے والے ہیں. یعنی زید کے باپ مارنے والے ہیں. یہ تو بہت بھاری ہو گیا. نا بہت بھاری نہیں ہے. اس طرح سے ایسے کریے کہ اس کا اعراب اس طرح سے ہے نا. دیکھیے
اور کوئی دوسری مثال آپ کو دے کے بتاتا ہوں میں. یہاں فعل کی نسبت ہمیں کس کو دینی ہے؟ زید کی طرف نہیں دینا ہے. کس کی طرف دینا ہے؟ ابوہو کی طرف. قام زید میں کہیں گے زید کھڑا ہوا. زید ضارب ابوہو یعنی زید کے والد مارنے والے ہیں. جو میں نے ابھی مثال آپ کو لکھائی کون سی؟ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ یعنی اس کے پیٹ سے نکلتی ہے الگ الگ رنگ کی شراب. تو عامل یہاں ترجمے سے آپ نہ پھنسیں. زید ضارب ابوہ یعنی زید کے والد مارنے والے ہیں. اصل فاعل زید نہیں ہے. اصل فاعل کون ہے؟ ابو. اس لیے کہ یہ ہا جو پلٹ ہا کی ضمیر کدھر چلی جائے گی؟ زید کی طرف. صحیح ہے. تو یہاں اصل بات یہ ہے کہ یہ ابوہو کو رفع کس نے دیا؟ اس کا عامل کون ہے؟ زیدن کا عامل تو یہ فعل ہے. یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سیدھی سیدھی بات ہے. زیدن ضاربن ابوہو میں زیدن بھی کیا ہے؟ اسم ہے. ضاربن بھی اسم ہے. ابوہو بھی کیا ہے؟ اسم ہے. تو ایک فعل کے دو مفعول تو آتے ہیں. صحیح ہے. خبریں کئی آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں؟ آتی ہیں. لیکن یہاں خبر کیا الگ الگ ہے؟ نہیں. یہاں ہم اس کو کیا کہیں گے؟ زید مبتدا، ضاربن خبر، ابوہ فاعل. کا کس نے فعل دیا؟ کہیں گے ضاربن میں جو اسم فاعل ہے اور وہ شبہ فعل ہے. شبہ فعل کون کون سا ہوتا ہے؟ شبہ فعل اس میں فاعل ہوگا، صفت مشبہ ہوگا، اس میں تفضیل ہوگا. صحیح ہے. صیغہ مبالغہ ہوگا. یہ سب کیا ہیں؟ شبہ فعل ہے. تو یہاں میں ترجمہ یہی کریں گے زید کے والد نے مارا. اب دیکھیں وما ضرب زید عمرا یعنی زید نے عمر کو نہیں مارا. ہم نے فعل کی نسبت کس کی طرف دی؟ زید کی طرف دی کہ عمر کی طرف دی؟ زید کی طرف دی. فعل کس پر واقع ہوا؟ عمر کی طرف. الثانی میں آئیے حاجت الفعل الیہ. ٹھیک ہے. جب فاعل ہے تو فاعل کو فعل کی ضرورت کیوں ہے؟ کہہ رہا ثم ان کل فعل لا بد له من فاعل مرفوع مظہرا کان ذهب زید او مزبرا مستترا نحو زید ذهب او بارزا الزیدان ذهبا. دیکھیے مولانا یہاں ایک الگ بحث آ گئی ہے کہ ثم ان کل فعل کہ ہر فعل کو لا بد له من فاعل ضروری ہے ایک فاعل کا ہونا. فعل کہیں بھی رہے گا اس کا فاعل آپ کو تلاشنا ہے. جو فاعل کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا. چاہے ظاہر میں ہو جیسے ذهب زید تو ذهب فعل ماضی زید فاعل، او مضمرن یا ضمیر ہو مستترن جو پوشیدہ ہو جیسے زید ذهب. آپ کہیں گے جناب یہاں بھی تو فاعل ہو جائے گا. کہیں گے نہیں. اب زیدن کا اعراب کیا ہو گیا؟ مبتدا. یہاں زیدن کیا ہے؟ مبتدا ہے. ذهب فعل ماضی ہے. اب فعل ہے تو فاعل چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کہیں گے ہوا جو ضمیر مستتر ہے وہ کیا ہوگی؟ فاعل ہوگی. اس میں ضمیر مستتر چھپی ہوئی ضمیر ہوا وہ فاعل ہے. اور یہ پورا اس میں بتائیے جناب جو اسم سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ، جو فعل سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ. بالکل صحیح.
اس کے بعد والا چاہے بھلے ہی فیل ہو اسم کے بعد. ہاں 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 اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیں دونوں کا فرق کیا ہوگا. جب ہم نے کہا پہلی مثال کیا ہے بیٹا؟ کیا ہوگا؟ کیا ہے؟ ذهب زید. یہاں سیدھا سیدھا ہے. ذهب کیا ہے؟ پہلے ماضی. زید کیا ہے؟ فاعل مرفوع. اس کے بعد کیا ہے ہمارے پاس؟ زید ذهب. کیا تبدیلی واقع ہوگی؟ یہ جملہ فعلیہ تھا، یہ جملہ اسمیہ. اس کا اعراب کیا ہوگا؟ مبتدا مرفوع. اس کا اعراب کیا ہوگا؟ کہیں گے فعل ماضی. فعل ماضی. اور فاعل، فعل کے لیے فاعل چاہیے. ضمیر مستتر ہوا. فعل فاعل سے مل کر پورا جملہ فعلیہ فی محل رفع خبر. اب یہاں خبر کون بنے گا؟ پورا جملہ. کہیں گے ذهب فعل ہے، ہوا ضمیر مستتر فاعل ہے. فعل فاعل سے مل کر پورا جملہ فی محل رفع خبر. صحیح ہے. تو اب جب آپ کو اعراب بتانا ہے تو اعراب بتانے میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ صرف یہ بتا کے کافی نہیں ہوگا کہ زید کیا ہے؟ مبتدا. ذهب کیا ہے؟ فعل ماضی. ہوا اس میں بتا دیا فاعل. تو خبر کہاں گئی؟ کیا کہیں گے؟ فعل فاعل سے مل کر پورا جملہ فعلیہ فی محل رفع خبر. اب یہاں جملہ خبر واقع ہو جائے گا. تو یہ ضمیر مستتر تھی. اب دیکھیں او بارزن، بارز کہتے ہیں ظاہر کو، یا ضمیر مستتر کیا ہو؟ ظاہر ہو. جیسے الزیدان ذهبا. اب یہاں ظاہر کیسے ہے؟ دیکھیے الزیدان کیا ہے؟ مبتدا ہے، مرفوع ہے. کس سے مرفوع ہے؟ الف سے. ذهبا کیا ہے؟ ذهبا کہیں گے فعل ماضی مبنی علی الفتح. ٹھیک ہے. اور الف کیا ہے؟ الف تثنیہ جو اس میں ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل. یہ الف اس میں کیا ہے؟ فاعل ہے. یہ کہیں گے ضمیر متصل. کیا بولیں گے؟ ضمیر متصل یعنی ملی ہوئی مبنی علی السکون ہے. کون سی جگہ پہ ہے؟ اسے کیا واقع ہونا چاہیے؟ کہیں گے فی محل رفع فاعل. یہ کیا واقع ہوگی؟ فاعل واقع ہوگی. اور وہی بات ہو جائے گی فعل فاعل سے مل کر پورا جملہ فعلیہ فی محل رفع خبر ہو جائے گا. وَإِن كَانَ مُتَعَدِّيًا لَهُ أَيْضًا مَفْعُولٌ بِهِ مَنصُوب. کہہ رہے ہیں اگر وہ فعل متعدی ہوگا. اچھا فعل لازم اور فعل متعدی سب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ غلام علی صاحب جی ہاں جانتے ہیں. ہاں کیسا آپ کو معلوم ہے؟ چلیے دیکھ لیجئے. فعل لازم جسے مفعول کی حاجت نہ ہو اس کو کہیں گے فعل لازم. جیسے جلس زیدن، زید
بیٹھا، اسے مفعول کی ضرورت نہیں ہے، لیکن فعل متعدی ہے تو وہ مفعول چاہتا ہے، جیسے ضرب زید عمرا، تو وہاں جہاں مفعول لاتے ہیں اس کو بولیں گے متعدی، اور جس میں نہیں آتی، جس کو ضرورت نہیں ہوتی، اسے بولیں گے لازم۔ یعنی وَإِن كَانَ مُتَعَدِّيًا، اگر فعل متعدی ہو، كَانَ لَهُ أَيْضًا مَفْعُولٌ بِهِ منصوب، تو اس کا مفعول بِهِ منصوب بھی آئے گا۔ کیا مطلب؟ جیسے زید ضرب عمرا، اب یہاں اعراب کیا کریں گے؟ وہی اعراب کریں گے۔ زید کیا تھا؟ مبتدا، ضرب کیا تھا؟ فعل ماضی مبنی علی الفتح، ہوا ضمیر مستتر فاعل، ٹھیک ہے، اور عمرن کو کیا کہیں گے؟ مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر پورا جملہ فعلیہ کیا ہو جائے گا؟ فی محل رفع خبر۔ سمجھ میں آئے جی؟ غلام علی صاحب بتائیے ذرا تو زید ضرب عمرا میں۔ ہاں محلی کیا ہوا؟ پورا جملہ فعلیہ فی محل رفع خبر واقع ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ مولانا لا یخفى علیک ان الفاعل اما ان یکون اسما صریحا کما مر او مؤولا به، انشاءاللہ یہاں سے کل سے پڑھیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔